نکاس شوری برسلونا اسپین سے شمع فروزہ لے کر میں ہوں آپ کے ساتھ عابد خان۔ شمع فروزہ کی ٹیم اپنی تہذیبی، ادبی اور ثقافتی روایات کو اثاثہ سمجھتے ہوئے عہد رفتہ کے ادیب و شعراء کی تخلیقات کو آپ تک پہنچانے کے ساتھ ساتھ عہد حاضر کے تخلیق کاروں کے تعارف اور کلام کو بھی ساری دنیا میں روشناس کرانے میں کوشاں ہے، تاکہ آج کا تخلیقار اور اس کا فن آج ہی پذیرائی حاصل کر سکے۔ اس کاوش میں نکاس اسٹوڈیو برسلونا اسپین سے ہماری ٹیم ہم وقت مصروف عمل ہے۔ سامی اجاز کی تحریر و ترتیب، خاکسار عابد خان کی آواز، عبدالحمید شاہد گرافک ڈیزائنر، ندیم ضیاء کی عکاسی۔ پروگرام شمع فروزہ وائس آف اوسلو 99.3 ناروے سے بھی گاہے بگاہے نشر کیا جاتا ہے۔ آپ جہاں بھی ہیں اپنے نام و کام کو دنیا بھر میں پیش کرنے کے لیے ہم سے رابطہ کریں۔ nakasstudio@gmail.com یا abidkhan@me.com۔ عابد خان پیش کر رہے ہیں شمع فروزہ۔ ہماری آج کی بزم شمع فروزہ کا موضوع میسم علی آغا ہے۔ آیت ہجر پڑی اور رہائی پائی، ہم نے دانستہ محبت میں جدائی پائی، جسم وہ اسم تھا جو ہم پہ کسی شب نہ کھلا، عشق وہ زر تھا کہ لگتا تھا خدائی پائی، یار تا عمر تیرا ہجر سنبھالے رکھا، یار تا عمر تیرا ہجر سنبھالے رکھا، تو نے کیا چیز بھلا مجھ میں پرائی پائی، عشق وہ قرض کہ جو روح کے حصے آیا، عمر بھر کٹتی رہی سانس کی پائی پائی، جن دنوں خاک اڑاتی تھی ہوائیں بن میں، جن دنوں خاک اڑاتی تھی ہوائیں بن میں، ان دنوں ہم نے محبت میں کمائی پائی۔ کسی کوہنا مشق جوہری کی مانند لفظوں کی تراش خراش میں ماہر میسم علی آغا بلا شبہ دور جدید کے یکتائے فن شاعر ہیں۔ آپ 1980 میں سیالکوٹ کی تحصیل بسرور میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی و ثانوی تعلیمی مدارج بتدریج طے کرتے ہوئے میسم علی آغا نے سن 2000 میں اردو میں ایم اے کی ڈگری حاصل کی۔ بعد ازاں اسلامیات اور پنجابی میں بھی ایم اے پاس کیا۔ دوران تعلیم ہی نامور خطیب و شاعر محسن نقوی صاحب کی شاگردی میں فن خطابت کے رموز سے آشنا ہوئے۔ شاعری بھی وقت کے ساتھ ساتھ ہی میسم علی کے درون میں سفر کر رہی تھی اور اس کے اظہار کا پہلا در پنجابی زبان میں لکھے گئے شعری مجموعے پکھی واس کے نام سے کھلا۔ پھر یہ کے بعد دیگرے میسم علی آغا کے 2 مجموعہ کلام اردو زبان میں اشاعت پذیر ہوئے۔ میں تجھ کو یاد آؤں گا سن 2006 میں اور ابھی موسم سی سکتے ہیں سن 2007 میں منظر عام پر آئے۔ میسم علی آغا کا چوتھا مجموعہ کلام ارتجال سن 2016 میں اشاعت کے مرحلے سے گزرا اور کچھ ہی دنوں میں چند ایک کنٹروورشل نظموں کی بنیاد پر حکومت پاکستان نے ضبط کر لیا۔ یوں ان دنوں میسم علی آغا اٹلی میں جلاوطنی کاٹ رہے ہیں۔ میسم کی شاعری کا اگر باریک بینی سے جائزہ لیا جائے تو شعریت معنویت کے ساتھ جلوگر دکھائی دیتی ہے۔ تاریخی معاملات ہوں یا حقائق، آپ نہایت احسن طرز سخن کے قائل ہیں۔ انسانی جذبات کی رشا دوانیاں بھی آپ کے الفاظ سے ہو کر سیدھا قاری کے قلب کی گہرائی میں اتر جاتی ہیں۔ دلکش پیرائے میں لکھی گئی آپ کی اکثر نظمیں اور غزلیں اپنی مثل آپ ہی ہیں۔ اچھوتے موضوعات کو چھیڑنا میسم علی آغا کا نہ صرف شوق بلکہ ان کے لیے مشکلات کا سبب بھی ہے۔ شمع فروزہ کی سماعتوں کی نظر ہے آپ کا کلام۔ کئی دنوں سے مجھے وہ میسج میں لکھ رہی تھی، جناب علی حضور والا
بس 1 منٹ مجھ سے بات کر لیں، میں 1 منٹ سے اگر تجاوز کروں تو بے شک نہ کال سننا۔ میں زیر لب مسکرا کے لکھتا، بہت بزی ہوں، ابھی نئی نظم ہو رہی ہے۔ وہ اگلے میسج میں پھر یہ لکھتی، سسکتی روتی بلکتی نظموں کے عمدہ شاعر، تم اپنی نظمیں تراشو لیکن کبھی تو میری طرف بھی دیکھو، کبھی تو مجھ سے بھی بات کر لو، بس 1 منٹ میری بات سن لو۔ میں ہنس کے لکھتا، فضول لڑکی، بہت بزی ہوں، بس 1 منٹ ہی تو ہے نہیں نا۔ وہ کئی دنوں تک خاموش رہتی، پھر ایک دن میں نے اس کی حالت پہ رحم کھا کر جواب لکھا، بس 1 منٹ ہے، اور 1 منٹ سے زیادہ بالکل نہیں سنوں گا۔ تو اس نے اوکے لکھا اور ایک دم سے کال کر دی۔ میں کال پک کر کے چپ کھڑا تھا۔ وہ گہرا لمبا سا سانس لے کر اداس لہجے میں بولی، سر جی میں جانتی ہوں کہ 1 منٹ ہے، اور 1 منٹ میں ساری باتیں میں اپنے اندر کی ساری باتیں کسی بھی صورت نہ کہہ سکوں گی۔ نظموں میں لکھنے والے سلگتی ہجرت زدہ رتوں کو خدا کی اداس نظموں میں لکھنے والے عظیم شاعر، خدا کی دھرتی پہ رہنے والے اداس لوگوں کا دکھ بھی لکھنا، کبھی محبت میں جلتے لوگوں کا دکھ سمجھنا۔ ابھی تو آدھا منٹ پڑا تھا، مگر وہ لائن سے ہٹ چکی تھی۔ وہ 1 منٹ کی جو کال تھی نا، وہ 30 سیکنڈ میں کٹ چکی تھی۔ میں کتنے برسوں سے اگلا آدھا منٹ گزرنے کا منتظر ہوں۔ وہ نرم لیکن اداس لہجے میں بات کرتی اداس لڑکی میری سماعت کے اد کھلے در سے یوں ہی اب تک لگی ہوئی ہے، ہٹی نہیں ہے، بہت سے سالوں سے چل رہی ہے، وہ کال اب تک کٹی نہیں ہے۔